اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والی عورتوں کو جنت کا اونچا مقام دیتا ہے، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ کی عبادت و بندگی لانے والی عورتیں، اور خاص کر بیٹیاں جو اللہ کی نیک متقی ہوتی ہیں، ان کے لیے جنت کی ضمانت۔ آج کل کے ہمارے مرد نے بیٹے پیدا ہوئے تو خوش ہوتی، بیٹیاں پیدا ہوئے تو منہ بنگا ٹنگا کر لیتی، اے بیٹی پیدا ہوئی نہ رے، کیا ابھی فائدہ نہیں رے بیٹی سے، بیٹی کا تو مصیبت کی روٹی رہ سر کا، بیٹا کا تو بڑھاپے کا کھوٹا رہ سر کا، بڑھاپے میں سہارا دیتا میرا بیٹا کھوٹا بن کو، بیٹی مصیبت کی روٹی، پیدا ہوئے جب سے پالنے کا رہنا، پیسے خرچہ کرنا، شادی میں جہیز دے کو شادی کرنا، شادی کے بعد بھی ڈیلیوری کے خرچے اٹھانا، یہ خالی مصیبت رے سمجھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، اگر وہ پال پرورش کر کے بڑا کرے، اسے اللہ کے دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے، نمازی بنائے، اللہ کا ذکر کرنے والی بنائے، اور بالغ ہونے پر ان 3 بیٹیوں کا رشتہ دیکھ کر نیک جگہ شادی کر کے بھیج دے، ایسے 3 بیٹیوں کے ماں باپ جنت میں جائیں گے، بولے اللہ کے نبی۔ یہ سننا تھا۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کے باپ جنت میں آپ نے بیان کر دیا، میری تو 2 بیٹیاں ہیں، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی خاموش۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے جواب بھیجا، اے اللہ کے بندے سنو، من عال جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جس کی 2 بیٹیاں، جس کی 2 بہنیں، اگر وہ باپ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے بڑا کرے اور ان کو دین کی صحیح تربیت دے، اللہ کا ذکر کرنے والی بنائے، پردے کی حفاظت کرے، تعلیم دین کی دے، اور بالغ ہونے کے بعد نکاح کر کے بھیج دے، وہ 2 بیٹیوں کا باپ یا باپ کے مرنے کے بعد 2 بہنوں کی ذمہ داری ادا کرنے والا بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گا، بولے اللہ کے نبی۔ اب یہ سننا تھا، اور ایک صحابی اٹھے، بولے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، میری تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میری تو ایک لختے جگر نور نظر پیاری بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، بے شک مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں، مومن مرد یا مومن عورتیں، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے والے مرد یا رجوع کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ان 5 صفات کے اوپر آج سے 3 ہفتے پہلے 7 اکتوبر کو میں نے اللہ کے توفیق سے آپ خواتین اسلام کے سامنے جنت میں لے جانے والی 5 خصوصیات جو مرد و عورتوں کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد کی 5 صفات ہیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ سے ڈرنے والی مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، نمبر 6۔ نمبر 7، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ نمبر 8، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نمبر 9، اپنی شرمگاہ کے حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ نمبر 10، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ کل 10 صفات اعد اللہ لہم، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے سارے گناہوں کی مغفرت ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے جو کہ جنت کی نعمت عظمیٰ ہے۔ صبر کرنے والی عورتوں کے اوپر میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی مشاطہ جس کا نام ہے،
جس کے 4 بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا، اور اس کو بھی اس میں معصوم بچے کے ساتھ جو دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھتا ہے اسے ڈال دیا گیا، اور ان تمام ماں بچوں کی ہڈیاں ایک قبر میں دفن کر دی گئیں، جو جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں نبی کو معراج کی رات میں خوشبو کی شکل میں سنگھائی دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ ایک عورت، صحیح بخاری 5652 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم 2576 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث میں ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی رباح اور عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کے دربار میں آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے، ان یدعو شفاء لک، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، فدع اللہ، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا، ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا دے، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ، اگر تو نے صبر کو اختیار کیا، صبر کرنا پسند کیا، وَلَكِ الْجَنَّةِ، اللہ تیرے لیے جنت رکھا ہے۔ بتا تجھے بیماری سے شفا چاہیے یا اپنے مرض پر صبر کرنے پر جنت چاہیے؟ یہ سننا تھا۔ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے اللہ کے نبی مجھے اللہ کی جنت پانے کے لیے ایسی ایک بیماری کیا، کئی بیماریوں پر میں صبر کرنے تیار ہوں، مجھے اللہ کی جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت کہتی ہے میرے لیے بس اتنی دعا کیجئے، وَدَعُوتُ اللَّهَ، اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ أَن يُعَافِيَكَ، کہ اللہ میری عزت و عافیت کی حفاظت کرے۔ مجھے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے بتانے میں کیسے تڑپنے لگتی ہوں، بے ہوش ہو کر میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، میری سطر کھل جاتی ہے۔ اللہ سے اتنی دعا کیجئے جتنی بھی مجھے بیماری آئے، جتنی بھی مجھے تکلیف ہو، اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے، میرے عزت کی حفاظت کرے، میرے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سطر کی حفاظت کی دعا کیے۔ صبر کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ عورت جنت میں جائے گی۔ ام سلیم کا بیٹا بیمار ہے، حضرت ابو طلحہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں، کئی دن کے بعد سفر سے لوٹتے ہیں، اتفاق سے اسی دن ام سلیم کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، دنیا سے گزر چکا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتاتی۔ شوہر آتے ہی پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں پہلے سے زیادہ عافیت میں ہے، آپ بے فکر رہیں، پہلے سے زیادہ تندرست ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ رات میں کھانا دیتی ہیں، اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے ابو طلحہ غسل کرتے ہیں فجر کی نماز کو جانے کے لیے۔ ام سلیم ایک مسئلہ سوال کرتی ہیں اپنے شوہر سے، میرے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا چاہوں گی، میں نے ایک ہار لیا تھا میری پڑوسن سے، وہ ہار مجھے اتنا پسند آیا، اب وہ ہار مجھے واپس لوٹانے دل نہیں کرتا، آپ بتائیں میرے پڑوسن سے لی ہوئی امانت کا ہار کیا مجھے لوٹانا چاہیے یا مجھے پسند آنے پر خود رکھ لینا چاہیے؟ حضرت ام سلیم کے سوال پر ابو طلحہ کہتے ہیں کیا ہے ام سلیم، یہ تو نے کیسے سمجھ لیا کہ امانت کی چیز تو رکھ سکتی ہے؟ چاہے تجھے کتنا بھی وہ پسند آئے، امانت امانت ہوتی ہے، امانت کی چیز لوٹائی جاتی ہے، خود رکھی نہیں جاتی۔ ام سلیم کہتی ہے میرے شوہر میں نے کوئی ہار امانت نہیں لیا، میں ایک مسئلہ آپ سے بیان کرنا چاہتی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو ایک بیٹا امانت میں دیا تھا، کل شام اللہ نے اپنی امانت واپس لے لیا، میں آپ کو بتانا بھول گئی، میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اب میں بتا رہی ہوں۔
ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، نماز فجر پڑھ کر آئیے، دفن کر کے آئیے۔ ابو طلحہ حیران ہو گئے، جا کر نبی سے ذکر کرتے ہیں میری بیوی کتنی کٹھن دل کی ہے، مجھے کچھ نہیں بتائی کہ آرام سے سو رہا ہے، پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، لیکن میں رات میں کھانا بھی کھایا، بستر بھی کیا، صبح میں پڑوسن کے ہار کے بہانے سے مسئلہ پوچھتے ہوئے میرے بچے کے موت کا ذکر میری بیوی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سن کر بتائے کہ تیری بیوی بڑی صابرہ ہے، بڑی صبر کرنے والی ہے، یقیناً تیری بیوی نے بہت اچھا کام کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری محبت میں برکت دے۔ صبر کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے 9 بچے حضرت ام سلیم ابو طلحہ کو دیا، سب کے سب حافظ قرآن اللہ کے فضل سے بنے۔ صبر کا بڑا پھل ہوتا ہے، صبر کرنے کے بڑا نتیجہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے 6ویں خاصیت والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں کیسے ہوتے ہیں جی؟ یہ ڈرنے والے عورتیں کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا؟ مسجد میں آئے تو اللہ کا ڈر آتا، مارکیٹ میں گئے تو اللہ کا ڈر چلے آتا، مسجد میں گئے اللہ یاد آتا، مارکیٹ میں گئے شیطان یاد آتا۔ پردہ چھوڑ ڈالتی ہماری عورتیں، شاپنگ سینٹروں میں گئے، کسی بڑے مندی ہوٹل کو گئے، بریانی کھانے بیٹھ گئے، مندی کھانے بیٹھ گئے، پردے کا تو جنازہ نکل گیا، شاپنگ سینٹروں میں جنازہ نکل گیا۔ شادی بیاہ کی تو بات ہی مت پوچھو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ عورتیں مردوں سے پردہ کرنا، مردیں عورتوں سے پردہ کرنا، دونوں کا پردہ گردے میں بدل گیا رہتا، نہ پردے کا لحاظ۔ شادی بیاہ میں ایسے لگتے رہتا گویا اماں بہن بیٹی کے بیچ میں محرم، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا گھوم رہا سمجھنا، سارے نامحرم، سارے غیر محرم۔ ایسے بے پردگی سے میک اپ کر لے کر، لپسٹک لگا لے کر، بن سور کر، ایسے جھلکنے والے کپڑے پہن کر، استغفر اللہ، اس کے اوپر سے خوشبو کے کریم، خوشبو کے پاؤڈر، خوشبو کے پرفیوم، خوشبو کے کیمیکلز اپنے باڈی پر کیا ہے وہ بن سنورتے ہوئے، میک اپ کرتے ہوئے لگا کر غیر محرموں کے سامنے سے گزرنا۔ استغفر اللہ، ایسی نہیں ہوتی اللہ سے ڈرنے والی۔ اللہ سے ڈرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں، بھری محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی زندگی بھر گناہ کیا، مرنے سے پہلے اچانک اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتا ہے اے میرے پیارے بچوں، میں نے اتنے گناہ کیے، میرا رب مجھے پکڑ لے تو سیدھے جہنم میں ڈال دے۔ اے میرے بچوں، میں اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں، میرے اللہ کے ہاتھ میں اگر پکڑا گیا تو جہنم میں جاؤں گا۔ میرے بچوں، میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کے راکھ کے 3 حصے کرنا، ایک سمندر میں، ایک پہاڑوں میں اور ایک ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ویسا ہی کیا، لاش کو جلا دیا، راکھ کے 3 حصے ہوا میں، پہاڑ میں، سمندر میں بکھیر دیا۔ لیکن اس نادان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، پہاڑوں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، عرش پر مستوی رہنے والا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب بچوں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی، اللہ ہواؤں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو حکم دیا اس کے راکھ کے تنکے کو جمع کیا جائے۔ اللہ اسے جمع کر کے زندہ کر کے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ گھبرا گیا، کہا اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے لیے میں نے کیا، میں زندگی میں بہت گناہ کیا، اللہ مجھے معلوم ہو گیا تیرے ہاتھ میں پھنسا تو جہنم میں جاؤں گا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے یہ کام کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرا یہ ڈر کافی ہے تیری زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ یہ جو تو ڈرا ہے نا، یہ تیرے دل میں خوف پیدا ہوا ہے نا، یہ خوف کافی ہے تجھے بخشوانے کے لیے۔ جا، تیری زندگی کے سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کو بہانا چاہیے، بس ڈرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں کا ایک
वो भी शख्स होगा, वो मर्द होगा, वो औरत होगी जो किसी मर्द ने किसी हसीन औरत को तन्हाई में जिना की दावत दी हो और वो औरत अल्लाह से डरने वाली ये कहकर उस जिना को इनकार कर दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं ये जिना नहीं कर सकती, मैं ये गंदगी का काम नहीं कर सकती, चाहे वो कुंवारी बहन हो या शादीशुदा बहन हो। अल्लाह से डरते हुए ये जुमला कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, ये बुराई नहीं कर सकती। या कोई हसीन औरत किसी मर्द को जिना की दावत दे और वह मर्द ये कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मलिक मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम यही बोले थे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, ये अदा मेरे रब को इतना पसंद है, इतना पसंद है। अल्लाह कहता है, मेरी बंदी, तेरी उस अदा से खुश होकर मेरे अर्श के साए में मैं तुझे जगह दूंगा, तन्हाई में भी मुझसे डर, जिना मत कर। और हम समझते हैं किसी मर्द के साथ कोई औरत या किसी औरत के साथ कोई मर्द सेक्स करने पर ही जिना होता है, नहीं। अल्लाह के नबी कहते, अल ऐनान यज़नियान वल यदान यज़नियान वल रिजलैन यज़नियान वल उज़नैन यज़नियान। इंसान की दो आंखें जिना करती हैं, दो हाथ जिना करते हैं, दो कान जिना करते हैं, दो पैर जिना करते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, आंख, कान, हाथ, पैर ये कैसे जिना करते हैं? नबी ने कहा, गंदी गंदी ब्लू फिल्में देखना आंखों का जिना है, नामहरीम औरतों को, मर्द औरतों को देखना, औरतें मर्दों को शहवत की निगाह से देखना, ये आंखों का जिना है। नामहरीमों को छूना, उनको नाजायज तरीके से पकड़ना, ये हाथ का जिना है। और हम जो मोबाइल से वेबसाइट चलाते हैं, व्हाट्सएप में किसी गैर मुहरिम मर्दों के साथ चैटिंग करती हैं, किसी नामहरीमों को मैसेज फॉरवर्ड करती हैं, ये हमारी उंगलियां जिना करती हैं, हमारे हाथ जिना करते हैं। जिना की जानिब चलकर जाना, पैर जिना करते हैं। मेरी बहन, तन्हाई में भी अल्लाह से डरा करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने हाथों की हिफाजत करो। और नामहरीमों के साथ घंटे घंटों तक लव अफेयर करना, इश्कबाजियां करना और आशिकों माशूक के बहाने से बातें करना, ये कानों का जिना है, हाथ का जिना, कान का जिना, पैर का जिना, आंख का जिना। सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना। इन तमाम जिनाओं से बचिए मेरी बहनों, क्योंकि ये तमाम जिना तुम्हें जहन्नम में ले डूबेंगी। अल्लाह यही कहता है, वल खाशिईन वल खाशियात, तन्हाई में डरने वाले मर्द, तन्हाई में डरने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि डरने वाला शख्स, अल्लाह ताला का खौफ खाने वाला शख्स, चाहे वो जिस कैफियत में भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में एक माँ अपनी बेटी से कहती, मेरी बच्ची, दूध में पानी मिला। अम्मा, अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, ये करना गुनाह है, ये जुर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। कौन से अमीरुल मोमिनीन देख रही बेटे? मिला बेटे दूध में पानी। मेरी अम्मा, अमीरुल मोमिनीन नहीं देखे क्या हुआ? अल्लाह ताला तो देख रहा ना अम्मा। इसे बोलती अल्लाह से डरना, इस अदा को बोलती अल्लाह से डरना। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन को यह जुमला इतना पसंद आया कि अपने बेटे आसिम का निकाह उसने एक मुत्तकी लड़की को कर अपने घर की बहू बना लिए। इसे बोलते हैं अल्लाह से डरना। बनी इसराइल का एक आदमी गार में पनाह लेता है, 3 आदमी चट्टान मुंह ढांक लेती है, तीनों दुआ करते हैं अल्लाह से, अपनी अपनी जिंदगी के नेक अमाल अल्लाह के सामने रखते हैं। उनमें का एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी नीयत थी, एक दिन कर्जा ले गई, मैं कंडीशन किया कब वापस करेगी? 1 महीने में वापस करूंगी, अगर वापस नहीं करेगी तो जो तुम कहोगे वो मैं सुनूंगी। मैं वो वापस तो नहीं कर सकी, उसे लेकर जिना की नीयत से तन्हाई में निकल गया, पहाड़ों की वादी में चला गया। अब जिना करने उसे बिठाया, उन्हें काँप रही, रो रही, उसकी आंखों से आंसू गिर रही और वो थर्रा रही, काँप रही। मैंने पूछा, क्यों डरती है, क्यों रोती है, क्या हुआ तुझे? मैं कंडीशन किया था, मेरे कर्जा नहीं लौटे तो मैं बोले सर का सुनना, अब मैं जिना कर रहा हूं, तू भी जवान मैं भी जवान, तू तन्हा मैं तन्हा, ये डर रही कहीं को, रो रही कहीं को। वो कहती है, मेरे भैया
میں نے آج تک یہ گندا کام میں نے نہیں کیا، آج تک یہ گندا کام نہیں کیا، میرا اللہ قیامت کے دن ہر سال، ہر گھنٹے، ہر مہینہ، ہر وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گا۔ اے میرے بھیا، آج کے سال، آج کے مہینے، آج کے دن، آج کی گھڑی کے بارے میں کل قیامت کے دن میرا رب مجھے پوچھے، میری بندی اس سال کے، اس مہینے کے، اس دن میں تو کیا کر رہی تھی؟ میرے بھیا کیا جواب دوں گی؟ کہ یہ جواب دوں گی میرے بھائی کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! میرے بھیا یہ کام میں نے اب تک نہیں کیا، مجھے اس کام کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ بھیا کہتا ہے میری بہن تو نے نہیں کیا، تجھے اتنا ڈر ہو رہا؟ میری زندگی پوری اس گناہ میں بیت گئی، میری زندگی پوری زنا میں بیت گئی، اللہ سے میں توبہ کرا تو اللہ معاف کرتا کیا؟ میرے بھیا شرک کے سوا اللہ ہر بڑے گناہ معاف کرتا۔ بھیا میرے اللہ تو جانتا میں زنا کے قریب گیا تھا، لیکن میری بہن نے جس کیفیت سے مجھے اللہ کا ڈر میرے دل میں جگایا، میری دنیا چینج ہو گئی، میرے گناہوں کی دنیا نیکیوں میں بدل گئی، میں زنا کے قریب جا کر بھی واپس آ گیا۔ اے میرے اللہ، اگر میری وہ عادت تجھے پسند آئی ہو تو آج میں موت کے منہ میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے باہر نکال۔ اللہ تعالیٰ نکال دیا، اللہ باہر نکال دیا، تینوں کی دعائیں قبول کر کے اللہ باہر نکال دیا۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے۔ نمبر 7، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والی عورت، صدقہ دینے والی مرد، اللہ کے راہ میں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ یہ صدقہ دینے والے کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث 304 نمبر کی حدیث، ابو سعید خدری حدیث کے راوی، ایک مرتبہ نبی عید کے دن عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اس لیے کہ جہنم میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا، عورتیں اپنی زیورات نکال کر دے دیں۔ نبی نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر، ایک کھجور کا ٹکڑا صحیح اللہ کے راستے میں دے کر تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے میری بہنوں۔ صدقہ کرنے کا موقع زندگی میں جب بھی ملے کنجوسی مت کرنا، تمہارا 1 روپیے کا صدقہ بھی تمہیں جہنم سے بچا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی عورتیں ہمارا کیا جرم ہے اللہ کے نبی، ہم کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، اسی لیے اللہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے واسطے اپنے شوہر کا ناشکراپن مت کرو۔ شوہر کمانے والا رہے تب بھی اس کا ساتھ دو، اگر اس کا بزنس ٹھپ پڑ جائے تب بھی اسے ہمت و حوصلہ دو۔ اور شوہر ہر سال تمہیں 5-5 ہزار کے کپڑے دلا رہا تو بھی شکریہ ادا کرو۔ اگر شوہر کبھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا بزنس نہیں چلنے کی وجہ سے 500 روپے کے کپڑے لا کر پہنا رہا تو بھی اس کا شکریہ ادا کرو، ناشکراپن مت کرو۔ ناشکراپن کرنے والی عورتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور صدقہ دینے والی عورتیں، اتنا بڑا ثواب ہے صدقہ دینے والی عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار مثال صدقہ دینے کے، بے شمار مثال اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تمہارے پاس محبوب ہے، اللہ کے راستے میں جب تک نہیں دو گے اللہ تمہیں نیکی نہیں دے گا۔ آج ہم کیا کرتی ہیں؟ اچھا ہم نا، خراب تم نا، مطلب اچھا کپڑا ہمیں پہنتی، ڈپلیکیٹ کپڑا فٹ پاتھ پر ملنے والا کپڑا لا غریباں کو بانٹتی۔ ایک جانور بھی اگر ذبح کرے بقرعید میں تو وہ بکرے کے کلیجے کتے، گردے کتے، تلی کتے، اس کے مین آف دی باڈی آف دی پارٹس، مین پارٹس اچھے ہمیں گھر کے واسطے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں کھانے، غریباں کو دینے، چھچڑے کتے، بوٹی کتے، نہیں چاپنے آنے کے ہڈیاں کتے، ایسے ہمیں غریباں میں بانٹتی۔ استغفر اللہ، اللہ پسند کرتا تمہارا یہ صدقہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا
हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा लम युहिब्बु लिनफ्सिहि, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारे भाई के लिए पसंद करो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारी बहन के लिए पसंद करो, यह सदका अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नंबर 8, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द जन्नत में जाएंगे। रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरत से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और हर जुमेरात को रोज़ा रखते थे। अय्याम बैस के 3 रोज़े रखते थे। अय्याम बैस चांद की 13, 14, 15। पीर और जुमेरात का रोज़ा नफिल रोज़े, और नफिल रोज़ों में यौम अरफा का रोज़ा भी है, 9 ज़िलहिज्जा का। यौम आशुरा के 2 रोज़े हैं, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के रोज़े। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं शव्वाल के 6 रोज़े भी हैं। रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े, ये भी नफिल रोज़े हैं। इन रोज़ों के रखने का सवाब क्या? अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई शख्स एक नफिल रोज़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। अबू दाऊद की हदीस है। और एक हदीस में क्या है, अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत नफिल रोज़ा, एक रोज़ा रखेंगे, अल्लाह ताला कौवा अपने अंडे से निकलने से लेको, पैदा होने से लेको मरते दम तक जितनी स्पीड कौवा उड़ सकता है, जितना वो जितना लॉन्ग वो जी सकता है, अपनी लंबी उम्र तक, अपने लॉन्ग डिस्टेंस तक वो उड़ता जाए, तो कौवे की सारी जिंदगी वो जितनी दूर उड़कर जाएगा, तुम्हारे जहन्नम के बीच में अल्लाह उतनी दूरी पैदा कर देगा एक नफिल रोज़े के बदले में। मेरी माँ बहनों, आप रमज़ान में रोज़ा रखती हैं, हैज़ की वजह से 6, 7, 3, 5 आपके रोज़े छूट जाती हैं। आप वो नफिल रोज़े चाहे तो साल के 10 महीनों में कभी भी रख सकती, 15 शाबान से पहले। और आपके ये छूटे हुए रोज़े पीर और जुमेरात को भी रख सकती हैं। पीर और जुमेरात को फ़र्ज़ रोज़े छूटे हुए वो नियत से भी रख सकते हैं, दुगना अजर मिलेगा आपको। पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने से अल्लाह के पास बंदों के नामे अमाल पहुँचाए जाते हैं। और शाबान के महीने में पहले शाबान से 14 शाबान तक कसरत से नफिल रोज़े रखते थे, उसमें भी फजीलत क्या बताए, नेकियां अल्लाह के पास पहुंचाई जाती हैं। अच्छा, ये 8 हुआ। नंबर 9, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अपने आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें। नबी अलैहिस्सलाम मुस्नद अहमद तिबरानी की रिवायत, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक़्त के नमाज पढ़ेगी, व सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखेगी, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करेगी, व हफ़ज़त फ़रजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, क़ील लहा, अल्लाह उससे कहेगा उदखुली मिन अबवाबि शीती, उदखुलिल जन्ना मिन अबवाबि शीती, मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोलेगा। किसके लिए? नमाज की पाबंदी करने वाली, रोज़ों की पाबंदी करते हुए, शौहर की इताअत करते हुए, अपने आबरू की, बदन की हिफाजत करने वाली। बहुत बड़ी फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, मुस्नद अहमद की हदीस है ये, और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इस्लाम कबूल करो, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, क्या करने बोलो कर दूँ, क्या छोड़ने बोलो छोड़ दूँ, जिना छोड़ने नहीं होता, मेरे हाथ से जिना छोड़ने नहीं होता। क्या करना? नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह माल दिया तो सच बोलना, और छोड़ना सो क्या? शराब नहीं पीना, सूद नहीं खाना, यतीम का माल नहीं खाना, चोरी नहीं करना। हाँ, ये तमाम छोड़ो बोले छोड़ दूँ, लेकिन जिना छोड़ो बोले तो नहीं होता मेरे हाथ से, क्योंकि जिना में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कई औरतों से मेरा कांटेक्ट है, मैं जिना का बड़ा आदी बन चुका हूँ। नबी ने कहा, तुम पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ वो शख्स। उसके बाद नबी ने पूछा, मैं चंद सवाल कर दूँ, मेरे सवाल के जवाब दे। ठीक है अल्लाह के नबी, बताइए क्या सवाल? अल्लाह के नबी सवाल करते,
اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے اور زنا کرنے والا مجرم تیرے سامنے آ جائے تو بھلا بتا تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میری ماں کی عزت لوٹیا سولا میرے سامنے آئے تو تلوار لے ٹکڑے کر ڈالتا ہوں، اس کے گردن اڑا ڈالتا ہوں اس کی۔ اچھا ہاں، اگر کوئی تیری بہن بیٹی کی عزت لوٹے اور وہ تیرے سامنے آئے تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میری بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والے کی بھی گردن میں اڑا دوں گا۔ اچھا اگر کوئی تیری بھانجی یا بھتیجی کی عزت لوٹ لے یا تیری خالہ یا پھپھی کی عزت لوٹ لے اور وہ مجرم تیرے سامنے آ جائے تو بھلا بتا تو کیا کرے گا؟ نبی نے کہا میری بھانجی، میری بھتیجی، میری بیٹی رہ سرگا، میری خالہ، میری پھپھی، میری اماں رہ سرگا، اے اللہ کے نبی اس کی بھی جان نکال ڈالتا ہوں، میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہوں اسے۔ نبی نے کہا اے اللہ کے بندے، تو اسلام میں آنے کے بعد بھی زنا کرنا چاہتا ہے نا؟ اب تو بتا، جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ عورت بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بھانجی ہوگی، کسی کی بھتیجی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اے اللہ کے بندے، اگر کوئی تیری ماں، بیٹی، بہن کی عزت لوٹ لے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن کی عزت لوٹے تو بھلا بتا دنیا تجھے کیسے چھوڑے؟ اللہ اکبر! یہ سوال اللہ کے نبی کرنا تھا، اس صحابی کا سر شرم سے نیچے ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر کر آ گئے، اور وہ کہتے ہیں قسم اس اللہ کی جس نے سچا نبی بنا کر آپ کو بھیجا، اے اللہ کے نبی اتنے پیارے ڈھنگ سے آج تک کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا زنا کتنا گندا کام ہے بول کر نہیں سمجھایا تھا، آپ نے سمجھایا، آپ کے سمجھانا میرے دل میں بات اتر گئی۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے میں زنا سے بچ جاؤں، میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ وجے واڑہ کی میری پیاری بہنوں، یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں، زنا سے بچنے کی دعا ہے یہ۔ اللہ کے نبی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ وغضی بصرہ۔ مطلب کیا؟ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وغضی بصرہ، اللہ اس کے نگاہ کو نیچے کر دے، واحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اپنے بڑھاپے میں جب سے میرے نبی میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، میری پوری جوانی میں زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ زنا سے بچنے کی دعا ہے میری پیاری بہنوں، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم طہر قلبی، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، وَأَحْسِن فَرْجِي، اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، وَغَضِّ بَصَرِي، اللہ میرے نگاہ کو نیچے کر دے۔ اگر یہ دعا آپ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، پاک کیجئے۔ کیا مطلب پاک کرنے کا؟ کیا بٹھا کو غسل کا پانی ڈالنا تھا کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا تجھ سے؟ زنا ہوا، جا توبہ کر لے اللہ معاف کرتا۔ نہیں اللہ کے نبی، وہ زنا ہوا جو ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں ہوتا، وہ زنا ہوا میرے سے۔ ایسا جا تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا اس کی ڈیلیوری کے بعد آنا، بچے کو لے کر آئی وہ 9 مہینے کے بعد، اے اللہ کے نبی میرا بچہ پیدا ہوا مجھے پاک کیجئے۔ اب تیرے اوپر حق ہے 2 سال تک دودھ پلانے کا، دودھ پلا کو روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب 2 سال تک دودھ پلائی، وہ روٹی کھانے لگا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے وہ عورت آئی، غامدیہ نامی عورت، اللہ اکبر۔ حمل کی مدت 9 مہینے کی، 1 سال کی، اور اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی۔ 3 سال تک اس بندی کے دل میں ایک ہی احساس، جو غلطی مجھ سے ہو گئی، دنیا کی جو سزا ہے میں پانے کے لیے تیار ہوں، میرا اللہ قیامت کی سزا سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے نبی اس عورت کو کہتے ہیں مدینے کے باہر اسے لے جا کر گڑھا کھود کے آدھا زمین میں گاڑ کر پتھروں سے اس وقت تک مارو جب تک اس کی جان نہ چلی جائے۔ مار دیے اسے، وہ بیچاری مر گئی۔ اللہ کے نبی بولے لا اس کی لاش کو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے جا رہی، عمر بن خطاب آئے، پکڑ لیے،
नबी का हाथ, बोले अल्लाह के नबी ऐसी घटिया औरत की आप नमाज जनाजा पढ़ाती हैं, नको पढ़ाओ, गंदी औरत है। अल्लाह के नबी बोले उमर छोड़ दो मुझे, तुमको मालूम नहीं गामिदिया ने अल्लाह से कितनी जामे तौबा की है, कितनी जामे तौबा की है। अरे उमर, अगर अल्लाह ताला गामिदिया की तौबा को मदीने के 70 से 80 वो लोग जो जहन्नम के हकदार बन चुके हैं, गामिदिया के तौबा के 70 टुकड़े करके भी अगर 70 जहन्नमियों में बांट दे, उसकी तौबा का एक टुकड़ा पाकर 70 जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। इतनी जामे तौबा गामिदिया ने की है, अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लिया। भला मैं क्यों इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाऊं? मेरी बहनों, जिंदगी में आपसे भी कोई गलती हुई होगा, आप भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं। हाथ का जिना, आंख का जिना, पैर का जिना, शर्मगाह का जिना, कानों का जिना, कोई भी हुआ होगा, लेकिन मेरा गफूर रहीम परवरदिगार बहुत बड़ा बख्शने वाला है। सच्चे दिल से तौबा कीजिए, मेरा मालिकुल मुल्क जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। एक आदमी जो रास्ते से जा रहा है, एक औरत प्यास लगी, पानी पी, जिंदगी भर जिना करने वाली औरत, उसने बाहर कुएं से आकर देखा एक कुत्ता प्यास से बिलक रहा है, हाँप रहा है, जबान बाहर निकाले हाँप रहा है। वो औरत अंदर गई, पानी लाई, उस कुत्ते को पानी पिलाई, आगे गई, मर गई। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई, जिंदगी के सारे जिना के गुनाह माफ़ कर को अल्लाह जन्नत में दाखिल कराया। ये कहते हैं वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात। उसके बाद वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। मग़फ़िरत का अजर अल्लाह ने इनसे वादा किया है। अब जिक्र करने वाले कौन हैं? अल्लाह का जिक्र करने वाले कौन हैं? मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह का जिक्र करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी। एक, आपके दिल में अल्लाह का खौफ आना। दूसरा, आपको अल्लाह से अजर पाने की हिरिस और उम्मीद रहना, तभी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अगर आखिरत में जन्नत पाने, अल्लाह की नेमत पाने की हिरिस आपके दिल में नहीं, आपकी ज़बान जिक्र से तर नहीं होंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह अगर किसी को दे दे, समझ लो अल्लाह अपनी सारी नेमतें दे दिया। 3 में से एक नेमत मिले तो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिल गई। वो 3 नेमतें कौन सी हैं? नंबर 1, जिक्र करने वाली ज़बान। हर किसी को नहीं मिलती। गालियाँ देने वाली ज़बान सबको मिलती, गाने गाने वाली ज़बान सबको मिलती, इनके उनके गिल्ले गाने चाड़े चुगलियाँ करने की ज़बान सबको आती, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह चुन चुन कर अपने महबूब बंदों को, बंदियों को देता जिक्र करने वाली ज़बान। नंबर 2, शुक्र करने वाला दिल। हर हाल में शुक्रिया अदा करना। आज हमारे घर में बिरयानी पके तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, कल हमारे घर में रोटी चटनी खाए तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। आज हमें कारा में फिर रही तो भी अल्लाह का शुक्रिया, कल पैदल फिरे तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। शुक्र करने वाला दिल हर किसी को नहीं मिलता। नंबर 3, सब्र करने वाली औरत। सब्र करने वाली औरत हर किसी को नहीं मिलती, अल्लाह किसी किसी को देता। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरअतु सालिहा। ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। जिक्र करने वाली ज़बान का मतलब क्या? सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करना, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, खाने से पहले पढ़ने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले पढ़ने की दुआ, सोने के बाद की दुआ, मियाँ बीवी बिस्तर करने से पहले पढ़ने की दुआ, दूध पीने की दुआ, आईना देखने की दुआ, छींके तो क्या बोलना, अगर कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा तो सुनने वाले क्या बोलना। ये तमाम रोज़मर्रा की ज़िक्र अज़कार, रोज़मर्रा की दुआएं आपके ज़बान पर जारी हैं तो समझ लो अल्लाह आपको जिक्र करने वाली ज़बान दे दिया। और सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो अज़कार की पाबंदी करना और कुरान की तिलावत करना, इसे बोलती है जिक्र करने वाली ज़बान। बहुत सारी औरतों को चाड़ी चुगली करने की वजह से अल्लाह जहन्नम में डालेगा। पीते तांबे के लोहे के नाखून अल्लाह बना देगा, खैंचियों तलवारों जैसे ही अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर खाएंगी। ये कौन औरतें? गिबत करने वाली, चाड़ी चुगली करने वाली औरतें। जिक्र करने वाली औरतें बनो मेरी बहनों, अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक औरत आई नबी से बोली, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी आपने मर्दों पर जिहाद फ़र्ज़ किया, औरतों पर कोई जिहाद फ़र्ज़ नहीं। मर्द बाने जाती जंग में गाजी बन के लौटती या शहीद हो के अल्लाह की जन्नत पाती, हम ना औरतों को क्या, हम ना औरतों को क्या, हमारे
فرض کرے نہیں, ہمارے اوپر بھی جہاد فرض کرو, ہم بھی تلواریں لے کر اللہ کے راہ میں جائیں گی اور دشمنوں کو دھول چٹا کر ہم بھی شہید ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے, لیکن سنو, جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے عزت کی حفاظت کرے گی, نماز کی پابندی کرے گی, اللہ کا ذکر کرے گی, اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بدن کی حفاظت کرے گی, اللہ تعالیٰ تم عورتوں کو گھر بیٹھے جہاد کا ثواب دے دے گا. تمہارے گھر کے کام کاج میں اللہ جہاد کا ثواب رکھ دیا. میری پیاری بہنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والی عورتوں کو جنت کا اونچا مقام دیتا ہے, اور ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ کی عبادت و بندگی لانے والی عورتیں, اور خاص کر بیٹیاں جو اللہ کی نیک متقی ہوتی ہیں, ان کے لیے جنت کی ضمانت. آج کل کے ہمارے مرد نے بیٹے پیدا ہوئے تو خوش ہوتی, بیٹیاں پیدا ہوئے تو منہ بنگا ٹنگا کر لیتی, اے بیٹی پیدا ہوئی نہ رے, کیا ابھی فائدہ نہیں رے بیٹی سے, بیٹی کا تو مصیبت کی روٹی رہ سر کا, بیٹا کا تو بڑھاپے کا کھوٹا رہ سر کا, بڑھاپے میں سہارا دیتا میرا بیٹا کھوٹا بن کو, بیٹی مصیبت کی روٹی. پیدا ہوئے جب سے پالنے کا رہنا, پیسے خرچہ کرنا, شادی میں جہیز دے کو شادی کرنا, شادی کے بعد بھی ڈیلیوری کے خرچے اٹھانا, یہ خالی مصیبت رے سمجھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, اگر وہ پال پرورش کر کے بڑا کرے, اسے اللہ کے دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے, نمازی بنائے, اللہ کا ذکر کرنے والی بنائے, اور بالغ ہونے پر ان 3 بیٹیوں کا رشتہ دیکھ کر نیک جگہ شادی کر کے بھیج دے, ایسے 3 بیٹیوں کے ماں باپ جنت میں جائیں گے. بولے اللہ کے نبی, یہ سننا تھا. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے, بولے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کے باپ جنت میں آپ نے بیان کر دیا, میری تو 2 بیٹیاں ہیں, کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی خاموش. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے جواب بھیجا, اے اللہ کے بندے سنو, من عال جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ. جس کی 2 بیٹیاں, جس کی 2 بہنیں, اگر وہ باپ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے بڑا کرے اور ان کو دین کی صحیح تربیت دے, اللہ کا ذکر کرنے والی بنائے, پردے کی حفاظت کرے, تعلیم دین کی دے, اور بالغ ہونے کے بعد نکاح کر کے بھیج دے, وہ 2 بیٹیوں کا باپ یا باپ کے مرنے کے بعد 2 بہنوں کی ذمہ داری ادا کرنے والا بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گا. بولے اللہ کے نبی. اب یہ سننا تھا. اور ایک صحابی اٹھے, بولے اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں, 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں, میری تو ایک جگر کا ٹکڑا ہے, میری تو ایک لختے جگر نور نظر پیاری بیٹی ہے. اللہ کے نبی خاموش. جواب آیا جبرائیل سے, نبی مسکرانے لگے, کہنے لگے اے اللہ کے بندے, اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو, تیرے سوال کرنے سے میرے اللہ نے میرے امت پر یہ کرم کر دیا, قیامت تک جس کی ایک بھی بیٹی رہے, پال پرورش کر کے بڑا کر کے دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر کے بوجھ سمجھے بنا اپنے جگر کو لگا کے اسے محبت سے پال کے اگر سسرال روانہ کر دے, وہ ایک بیٹی کا باپ بھی جنت میں جائے گا. میری پیاری بہنوں, بیٹیوں کی پرورش پر, بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنگا ٹنگا مت کرو. یہ بیٹیاں تمہیں جنت کی سیڑھیاں بن کر کل قیامت کے دن جنت دلائیں گی. ہاں بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن بیوی آنے کے بعد اکثر بیٹے بدل جاتے ہیں. قسم اللہ کی, بیٹی مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا درد اپنے سینے میں رکھتی ہے. بیٹا بھلے بدل سکتا ہے لیکن بیٹی نہیں بدلتی. بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو تو قبول فرما. اے اللہ حسین بھائی کے مکان میں ہم جس طرح تیرے دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے بیٹھے, جتنی بہنیں تیرے دین کی دعوت کو سننے کی غرض سے جمع بیٹھی ہیں, اللہ جنت الفردوس میں ہمیں ایسے ہی جمع فرما. وہ 10 قسم کی صفات ہمارے زندگی میں اپنا کر عمل کرنے والا اور اس کی دعوت دوسروں کو پہنچانے والا ہمیں بنا دے. ہمارے عمل میں, ہمارے زندگی میں اے اللہ عمل کرنے والا مومن بنا دے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس مولا کریم نے مجھے وجے واڑہ کی زمین میں یہاں آ کر دعوتی کام کرنے کا موقع دیا. اس کے بعد اللہ کے شکریہ کے بعد ہمارے حسین بھائی رحیمہ آپا اور یہاں مولانا ناصر عمری اور منتظمین مسجد ذی النورین اور یہاں کے جماعت و جمعیت والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میرے پروگرام میں آئیں, یہاں بیٹھی, اور گزشتہ بار مسجد کے تعاون کے لیے جو میں نے اعلان کیا بھرپور آپ نے اس کا تعاون دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے, اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.